ہیں سعید العلوم یکما ڈپو اور محفوظ جائزہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقالے کا عنوان ہے فتاوی رضویہ تعارف و جائزہ۔ اس میں نے پہلے تمہید لکھی ہے، پھر علم فقہ میں اعلیٰ حضرت کا مقام ہے، پھر فتاوی رضویہ کا تعارف ہے، فتاوی رضویہ کا مقام ہے، پھر کچھ فتاوی رضویہ کی نمایاں خصوصیات ہیں، اس میں سے ایک دو خصوصیت پڑھ دے رہا ہوں۔ بہت سی خصوصیات ہیں، انہی میں سے سوال کے ہر پہلو پر تنقید بھی فتاوی رضویہ کا خاصہ ہے۔ جیسا کہ ایک سوال طلاق واقع ہونے یا نہ ہونے کے متعلق پوچھا گیا تو جواب میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا جس طرح سوال کیا گیا ہے سوال کے 58 جواب ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کی 58 شکلیں بنتی ہیں۔ پھر نہ جانے سوال کرنے والے کو کون سی شکل درپیش ہو، لہذا تمام ممکنہ صورتوں کا جواب بھی مرحمت فرمایا، اور کہیں سائل 58 شکلوں کی اس جواب کو دیکھ کر پریشان نہ ہو جائے اور اسے فیصلہ کرنا دشوار نہ ہو جائے۔ ان سب صورتوں کا حکم 4 اصل کلی سے نکال کر اس جواب کو آسان بھی فرما دیا۔ استاد گرامی علامہ محمد احمد مصباحی دامت ظلہ اپنے 25ویں فقہی سیمینار کے خطبہ صدارت میں فرماتے ہیں کچھ سوالات ایسے ہوتے کہ ان سے متعلق ریاست رامپور کی کسی عدالت میں مقدمہ جاری ہوتا، سائلین سوال کے ساتھ مقدمے کی پوری مثل کی نقلیں بھیج دیتے جن میں گواہوں کے بیانات، وکیلوں کی جرحیں، ججوں کے فیصلوں کا نقص، وکیلوں کی زیادتیاں، فیصلوں کی خامیاں سبھی واضح کرتے اور مدلل و منقح حکم شرعی لکھ کر ہدایت فرماتے کہ فیصلے میں اس حکم شرعی سے عدول کی گنجائش نہیں۔ ان تفصیلی و تنقیحی جوابات میں ایک نقطہ رس قاضی اور بالغ نظر جج بلکہ دقائق بھی چیف جسٹس کا رنگ بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ کچھ مثالیں بھی پیش کی ہیں، وقت نہیں ہے، اور چلتے چلتے ایک چیز اور کرتا ہوں۔ کثرت حوالہ کی مثالیں یہ فتاوی رضویہ کی خصوصیات میں سے بہت ہی اہم خصوصیت ہے۔ وقت ہوتا تو تفصیل سے عرض کرتا، لیکن تھوڑا مختصر سن لیجئے۔ نمبر 1، فتویٰ الحاد الحاجب عن جنازۃ الغائب والے دیے ہیں، غائبانہ نماز جنازہ کے عدم جواز پر یہ رسالہ اپنی نظیر آپ۔ سجدہ تعظیمی کی حرمت پر جب مصنف فتویٰ نے قلم کو جنبش دی تو 40 حدیث اور 150 نصوص سے اپنے دعوے کو ثابت کیا۔ سماع موتیٰ کے مسئلے پر تحقیقی رسالہ حیات المواد فی بیان سماع الاموات 160 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں 60 حدیث اور 300 اقوال علماء بطور حوالہ پیش کیے۔ تیمم کی تعریف و ماہیت شرعیہ کا ایسا علمی و تحقیقی مسئلہ بھی فتاوی رضویہ کی زینت ہے تو جو دور حاضر کے بلند پائے محققین بھی ورطۂ حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ پہلے تیمم کی 7 تعریفات ذکر کی گئیں، پھر جو دیگر کتب فقہ میں 40 یا 50 سے زائد نہ ملیں گی۔ نیز جن چیزوں سے تیمم کیا جا سکتا ہے، پہلے کتب فقہ سے تقریباً 74 اشیاء کے نام باحوالہ ذکر کرنے کے بعد مصنف فتویٰ نے اپنی خداداد فقہات کی بدولت ان میں 107 کا خود سے اضافہ فرمایا جن سے تیمم جائز نہیں۔ کتب فقہ سے 58 کا ذکر بحوالہ فرمانے کے بعد اپنے تفقہ میں سے اس میں 72 کا اضافہ فرمایا۔ جملہ اشیاء کا شمار کسی قابل اعتماد فقہی کتاب میں ملنا تو درکنار، ان کا نصف بھی ایک ساتھ نہ مل پایا۔ اور چلتے چلتے پر اکابر علماء اور فقہاء کرام سے اختلاف بھی کیا، مگر ادب و احترام کا دامن کہیں ہاتھ سے جانے لگے۔ وہ اپنی تنقید اور گرفت کو معروضہ اور تطفل سے تعبیر کرتے ہیں۔ آج کے علماء کی طرح نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ وسعت علمی عطا کی تو بزرگوں کے بارے میں ایسا ناروا لب و لہجہ اختیار کیا جاتا ہے جیسے کسی
طفل مکتب سے ہم کلام ہیں۔ اللہ کی پناہ یہ رویہ کسی طرح علیہ علم کے شاہ نشان نہیں، بارگاہ